خوش آمدید بائے بائے ارتھ بیل لیبلک، جو بات کرنے والے جانوروں کی دنیا میں واحد انسان ہے، افسانوی تلوار رنڈنگ کو ویلڈ کرتے ہوئے اپنے آغاز کو دریافت کرنے کے لیے مہم پر نکلتی ہے۔ طاقتور دشمنوں اور گہری تنہائی کا سامنا کرتے ہوئے وہ یہ تلاش کرنے کی لڑائی لڑتی ہے کہ وہ کہاں واقعی تعلق رکھتی ہے۔ اس کے ساتھ مہم پر شامل ہوں اور مزید کے لیے لائک، کمنٹس اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ بیل لیبلک ایک ایسی دنیا میں واحد انسان ہے جہاں جانور بات کرتے ہیں۔ افسانوی تلوار رنڈنگ سے مسلح، وہ ایک ماہر جنگجو ہے لیکن ایک اجنبی جو اپنے جیسا کوئی اور ڈھونڈنے کی آرزو رکھتی ہے۔ اپنے آغاز کو دریافت کرنے کے لیے وہ ایک ایسی مہم پر نکلتی ہے جو سب کچھ بدل دے گی۔ چیسٹر جھیل پر ایک ہلچل مچتی ہے، پانی زہریلا ہو چکا ہے، ایک خوفناک پھول کی طرح کی آکٹوپس نمک اور زہر پھیلا رہی ہے۔ گاؤں والے خوف زدے ہیں، انہیں نہیں معلوم کہ اسے کیسے روکا جائے، یہاں تک کہ بیل پہنچتی ہے۔ اس کی موجودگی انہیں چونکا دیتی ہے۔ ان کی بالوں سے ڈھکی ہوئی شکلوں کے برعکس وہ نرم جلد والی ہے، ایک زندہ غیر معمولی۔ اس کے پریشان کن ماضی کے بارے میں افواہیں پھیلتی ہیں، لیکن مدد کی شدید ضرورت کی وجہ سے وہ پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ بیل مانسٹر کا جائزہ لیتی ہے اور اعتماد سے اعلان کرتی ہے کہ یہ نیگروانی قسم کا ہے، اس کا پسندیدہ کھانا۔ گاؤں والے ہکا بکا ہو جاتے ہیں جب وہ اپنی تلوار زمین میں گاڑتی ہے اور اس کے نیچے ہے دراڑیں پڑ جاتی ہیں۔ وہ چستی کے لیے کپڑے اتار لیتی ہے، پھر انسانوں کی رفتار سے کئی گنا تیز پانی پر دوڑتی ہے۔ درندہ حملہ کرتا ہے، اسے پانی میں کھینچ لیتا ہے لیکن وہ جوابی حملہ کرتی ہے، ایک بڑی ٹنکیل کو کاٹ کر الگ کر دیتی ہے۔ ایک خونریز لڑائی شروع ہوتی ہے۔ بیل درندے کے حملوں سے بچتی ہے، ٹاوروں سے چھلانگ لگاتی ہے اور اس کے اعضاء کو مہارت سے کاٹتی ہے۔ مخلوق جوابی حملہ کرتی ہے لیکن بیل کی طاقت غالب آتی ہے۔ جیسے ہی جھیل نمک سے بھر جاتی ہے، گاؤں والے اپنی باقی بچی ہوئی وسائل بچانے کے لیے تگ و دو کرتے ہیں۔ جب وہ آخری وار کرنے کے لیے تیار ہوتی ہے، مخلوق ذہنی طور پر اس سے بات کرتی ہے اور اس کی آخری خواہش ظاہر کرتی ہے سمندر میں واپس جانے اور مرنے سے پہلے اپنے بیج پھیلانے کی۔ آنکھوں میں آنسو لیے بیل اس کی آخری خواہش پوری کرتی ہے، اسے مار دیتی ہے۔ جیسے ہی اس کا جسم تحلیل ہوتا ہے، بیج جیل میں بکھر جاتے ہیں۔ خفیہ طور پر بیل ایک بیج اپنے پاس رکھ لیتی ہے تاکہ اس نسل کو بچایا جا سکے۔ جب سورج غروب ہوتا ہے، بیل اپنی تنہائی پر غور کرتی ہے۔ اسے اس بات کا خوف ہے کہ وہ بے رحم خلا کی فوج سے نگل نہ جائے۔ وہ لوگ جو زندگی کا لطف اٹھانے کی صلاحیت کھو چکے ہیں۔ اس کا رہنما سیان لیبلک اسے پارک سٹی میں جوابات تلاش کرنے کا مشورہ دیتا ہے، جہاں اسے آزمائشوں سے گزرنا ہوگا تاکہ وہ ایک خانہ بدوش بن سکے۔ اس رات یادیں واپس آتی ہیں، اس کی غیر فطری پیدائش پتھر سے، فرق ہونے کا درد اور اس کا رنڈنگ چوری کرنا، وہ تلوار جو اسے قبول کرتی تھی۔ یہ جرم اس کی قید کا سبب بنے، لیکن سیان کی رہنمائی نے اسے آزاد کر دیا۔ اب اسے اپنی صلاحیت کو ثابت کرنا ہوگا۔ اگلے دن بیل اعلان کرتی ہے کہ وہ تیار ہے۔ سیان آخری سب کے طور پر اس سے ایک دوئل لڑنے کا چیلنج کرتا ہے۔ لڑائی سے پہلے وہ اس پر ایک لانت ڈالتا ہے، اسے اپنی زندگی اپنے آغاز کو تلاش کرنے کے لیے وقف کرنی ہوگی۔ جیسے ہی لعنت کا اثر ہوتا ہے، بیل اپنی تمام یادیں سیان سے بطور رہنما کھو دیتی ہے۔ صرف اس کی تعلیمات باقی رہ جاتی ہیں، یہ یقین دہانی کرانے کے لیے کہ جب وقت آئے گا تو وہ اسے مارنے میں کوئی درد محسوس نہ کرے۔ ان کی تلواریں ٹکرا جاتی ہیں جو ہوا میں گونجتی ہیں۔ لڑائی کے دوران سیان اسے ایک پراسرار پیغام چھوڑ جاتا ہے۔ ایک دن وہ اپنے تلوار پر کندہ ایرے ون کے حقیقی معنی سمجھ پائے گی۔ بیل کا سفر ابھی شروع ہوا ہے، وہ کون سے راز دریافت کرے گی؟ بائے بائے ارتھ کے اگلے ایپیسوڈ کے لیے تیار رہیں، لائک کریں، کمنٹس کریں اور سبسکرائب کریں۔ اگلے وقت تک